اگر ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں کہ ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم کوئی اپنی ایلیجبلٹی ثابت نہیں کر سکتے، جی، ہم اس چیز کے اہل ہی نہیں اور وہ ہم تک پہنچی، جی، کیا آپ پیدائش کے اہل تھے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ نے کوئی درخواست دی پیدا ہونے کی؟ لیکن یہ آپ تک پہنچی، کیا آپ سانس کے اہل ہیں؟ کیا یہ ڈیمانڈ کے اوپر آپ لیتے ہیں، اس کے لیے کچھ پے کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں؟ یہ سانس بھی تو آپ کو وہ الرحمن کے رحمت سے مل رہی ہے نا، آپ اس کو ہر لمحہ اپنی مرضی سے چلا اور روک بھی نہیں سکتے، یہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر یہ آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، یہ آپ نے خود بنائے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس اہل ہے یا آپ کے اندر کوئی اہلیت ہے کہ آپ کو یہ دی جائیں؟ اور اس کے علاوہ تمام ہمارے ارد گرد کی کائنات کے اندر جو ہزاروں سہولتیں ہیں، جی، جو بلا تمیز تمام مخلوقات کے لیے جا رہی ہیں، یہ سب رحمت کے فیضان کی علامت ہے۔ اللہ صرف مسلمان کا تھوڑی ہے، اللہ تو خالق الکل ہے نا بابا، جی، تو اس خالق الکل وہ رحمان ہے اور وہ بلا تمیز جو بھی مخلوق ہے اس کو دیے چلا جا رہا ہے، ان کو بھی سانسیں دیتا ہے، ان کو بھی زندگی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، جی، وہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، جی، جو اس کے رزاق ہونے کے اوپر سوال کرتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اعضاء کی وجہ سے یا ان کی سوچ اور ان کی چلاکی کی وجہ سے انہیں رزق مل جاتا ہے، وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو یہ رحمت ہے۔ یہ نہ کہا کریں کہ جناب مسلمانوں کے حالات تنگ ہیں اور دوسرے جو ہیں ان کے اوپر تو رب تعالیٰ بڑا رحمان ہے۔ بابا، رحمان کی صفت کو سمجھیں، بغیر رحمان کے تو یہ چیزیں کچھ بھی مخلوق جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی، سروائیو بھی نہیں کر پائے گی۔ یہی وہ پہلا سبق ہے، الرحمن کی معرفت سے شکر ہوتا ہے۔ یہ سورہ الرحمن پڑھیں تو صحیح، بار بار اللہ کریم آپ کی توجہ کو مبذول کراتا ہے ان تمام چیزوں کی طرف، جی، کیونکہ جو دل شکر کے بغیر اللہ کی نعمت دیکھتا ہے وہ یا تو تکبر میں چلا جاتا ہے یا محرومی میں، اور دونوں حال رحمت کے ذائقے کو کھو دیتے ہیں۔ اور الرحمن کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، الرحمن کا دوسرا سبق شکر سے بھی زیادہ نازک ہے، امید۔ بندہ جب اپنے گناہ، اپنی کمزوریاں، اپنی بے وفائیاں دیکھتا ہے تو شیطان ایک ہی کام کرتا ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ وہ یہ کام ہے کہ وہ امید کا گلا گھونٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں رحمان بندے کو اپنا نام سناتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تم توبہ کرو، لوٹ آؤ، مانگو، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اور مانگنے کی حقیقت بھی صرف حاجت نہیں ہے، یہ بندگی ہے بابا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے تمام احوال سے واقف ہے، وہ سمیع ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ علیم ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، تو یہ مجھ سے بار بار مانگنے کا کیوں کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے صاحبو، وہ صرف یہ تھوڑی ہے کہ میں نے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، وہ اس بات کا اعتراف ہے، کھلم کھلا اعلان ہے اپنی بندگی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگا کیجئے، یہ آپ کی انا بیچ میں آڑے آ جاتی ہے، آپ دعا ہی نہیں مانگ رہے، کمال ہے۔ مانگا کریں، دعا مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے۔
دعا صرف حاجت کی ایک پریزنٹیشن تھوڑی ہے بابا، یہ بندگی کا اعلان ہے، یہ اس غلامی کا، اس سپردگی کا، اپنی محتاجی کا اقرار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خیر اللہ تعالیٰ کو دعائیں نہ مانگ کر ناراض نہیں کرنا ہوتا۔ جی، یہاں ناراض ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انسانی مزاج کی طرح بھڑک اٹھتا ہے کہ مجھے دعا نہیں مانگی تو میں اسے دوں گا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے رب کے سامنے اپنی محتاجی کو جھٹلائے، سوال کی عاجزی سے محروم ہو جائے اور میں خود ہی کافی ہوں، اس بت کے اندر چلا جائے، اس کا بت بنا دے، تو وہ رحمانیت کے دروازے سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ سوال دراصل دل کو نرم کرتا ہے صاحبو، یہ نفس کو توڑتا ہے۔ مانگتے ہیں جب آپ کشکول اٹھاتے ہیں، تو یہ جو صوفیاء کی حکایتوں میں، کہانیوں میں آپ فقراء کا ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ مانگتے ہیں، تو وہ اس نفس کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو تکبر میں آ جاتا ہے، یہ جو کہتا ہے کہ میں تو سیلف سفیشینٹ ہوں، بابا تو کہاں سے سیلف سفیشینٹ ہے؟ اس رحمت کے گھیرے میں ہے، یہ آپ کی انا کے بت کو توڑتا ہے۔ بار بار مانگنا، بار بار مانگیے، یہ آپ کی بندگی کا اعلان ہے، اور اپنے بندگی کا اعلان کرتے رہیے۔ یہ عبد ہونے کا مقام ہے۔ تو اب ہم الرحمن کے یہ جو سلوکی ذائقہ کی طرف آتے ہیں، یہ جو درویش الرحمن کے ایک ذائقے کو چکھتے ہیں، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ رحمان وہ نام ہے جو اللہ کے قرب کو دل میں اتارتا ہے، کیونکہ یہ نام بندے کو بتاتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری اصلاح چاہتا ہے، تمہاری نشو و نما چاہتا ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے، تمہاری پروان چاہتا ہے، تمہارے لیے خیر چاہتا ہے۔ اور یہ خیر صرف تمہارے لیے ہی نہیں، یہ خیر ہر مخلوق کے لیے ہے۔ بس اگر تم واقعی رحمان کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے دل میں وسعت پیدا کرو۔ تمہاری نیکی قبضہ نہ ہو، فیضان ہو، جس طرح وہ رحمان بغیر کسی تمیز کے اپنی رحمانیت کو بانٹتا ہے، جی، تو ایک فیضان کا سرچشمہ جو ہے وہ جاری ہو۔ تمہاری دینداری ملامت نہ ہو، رحمت ہو، تمہاری درستگی نفرت نہ ہو، اصلاح ہو۔ گمراہ کے درد کو محسوس کرو مگر حقارت کے ساتھ نہیں، محروم کے دکھ کو سمجھو مگر فاصلے کے ساتھ نہیں، مظلوم کے لیے کھڑے ہو مگر انتقام کے جنون کے ساتھ نہیں۔ رحمان کی راہ بہتر کرنا ہے، توڑنا نہیں، جوڑنا ہے، کاٹنا نہیں ہے۔ اور اسی لیے رحمان کے نام کے ساتھ صلہ رحم کا باب بھی جڑا ہوا ہے۔ رام رحمان کی شاخ ہے۔ یہاں ایک نام خود تمہیں آئینہ دکھاتا ہے، وہ ہے عبد الرحمن۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ ہم سبھی عبد الرحمن ہیں، بننے کی دعا کریں۔ ہم عبد الرحمن ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ پوٹینشل ہمارے اندر رکھا ہے۔ عبد الرحمن وہ بندہ ہے جو اپنی استعداد کے مطابق اللہ کی رحمت کو زمین پر جاری کرتا ہے، ٹوٹے کو جوڑتا ہے، کمزور کے لیے سہارا بنتا ہے، بھوکے کو رزق کا سبب بنتا ہے، غمزدہ کو امید دلاتا ہے، گنہگار کے لیے نفرت نہیں کرتا، اس کو واپسی کی راہ دکھاتا ہے۔ عبد الرحمن جس کے اندر نرمی ہوتی ہے مگر کمزوری نہیں، عبد الرحمن اس کے اندر عدل ہوتا ہے،
سنگ دلی نہیں. عبدالرحمن اس کے اندر غیرت ہوتی ہے، ظالمانہ سختی نہیں. وہ رحمان کے فیضان کو اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں ڈالتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک صوفی کردار بنتا ہے. پھر وہ صرف کیفیت میں نہیں رہتا. رحمت کا ایک سب سے بڑا امتحان صاحب وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں تمہارے پاس طاقت ہو جی، اور کمزور کے اوپر تم حاوی ہو سکتے ہو، وہاں پر نرم ہو جانا. تو وہاں پر جو آپ کی نرمی ہے اور رحمان کا آ جانا ہے، یہ عبادت بن جاتی ہے، یہ عبدالرحمن ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم اس ماہ کریم میں ہمیں الرحمن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں پر ہم نماز میں عبداللہ بن کر کھڑے ہوں، وہیں پر جب ہم وہ مصلی کو سمیٹنے یہ مسجد سے باہر آئیں تو پھر ہم عبدالرحمن ہوں. اللہ کریم آپ کو اور مجھے اس ماہ مبارک میں عبدالرحمن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. اور ایک دفعہ پھر اگر آپ ابھی تک اس لیکچر کو سن رہے ہیں اور اس سے آپ کو کچھ فائدہ ملا ہے تو یہ فائدہ صرف اپنے تک محدود مت رکھیے، اس کو شیئر بھی کیجیے تاکہ یہ پیغام دوسرے احباب تک بھی پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.